بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنگوڑے میں گفتگو کرنا۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں کیسے گفتگو کی، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں تھیں جنہوں نے پنگوڑے میں گفتگو کی۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پنگوڑے کے اندر صرف 3 بچوں نے بات کی، ان کے سوا کسی اور نے پنگوڑے میں بات نہیں کی۔ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ آدمی تھے، ان کا نام جریج تھا۔ وہ نماز کی ادائیگی باقاعدگی کے ساتھ کرتے تھے، اور ایک روز وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ اسی وقت ان کی ماں نے ان کو آواز دی۔ تو اپنے دل میں ان بزرگ آدمی نے سوچا کہ کیا میں نماز کی ادائیگی میں ہی مصروف رہوں یا پھر ماں کی بات کا جواب دوں۔ چنانچہ نماز میں ہی مصروف رہے تو ان کی ماں نے بد دعا کی کہ اے میرے مولا، جس وقت تک یہ زانیہ خاتون کی صورت نہ دیکھ لے، اس کو موت نہ دینا۔ جریج نماز پڑھنے والی جگہ پر نماز ہی پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ ان کے آگے ایک خاتون آ گئی۔ اس نے ان سے بات کی، مگر اس کی نفسانی تمنا کو انہوں نے پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ خاتون ایک چرواہے کے قریب آئی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس چرواہے سے اس کی ایک اولاد نے جنم لیا، اور اس نے اس بچے کے حوالے سے جریج پر الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ اس عورت کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کی عبادت کرنے والی جگہ کو تباہ کر دیا، اور ان کو نیچے اتار کر ان کو گالیاں دینے لگے۔ جریج وضو کر کے نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد اس بچے کی طرف آئے اور آ کر اس سے کہا، اے بچے، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اس بچے نے چرواہے کا نام بتا دیا۔ لوگ جریج سے کہنے لگے، تمہاری عبادت والی جگہ کو سونے کا بنا دیں گے۔ تو جریج نے کہا، نہیں، صرف آپ مٹی کا ہی بنا دیں۔ یہ وہ بچہ تھا جو بالکل چھوٹا تھا، ابھی گفتگو کرنے کے قابل نہ تھا، پنگوڑے میں اس نے گفتگو کی۔ ایک خاتون جو کہ بنی اسرائیل ہی کی تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کے پاس سے ایک خوبصورت آدمی گزرا تو خدا سے اس عورت نے دعا کی، اے میرے مالک، میرے فرزند کو اس کی طرح کا بنا دے۔ اس بچے نے پستانوں کو چھوڑا اور اس سواری والے کی جانب منہ کر کے بولا، اے میرے مولا، مجھے اس کی طرح کا بالکل بھی نہ کرنا، اور دوبارہ پستان منہ میں لے کر چوسنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو منہ میں ڈال کر چوس رہے، اور اس کے پاس سے اسی وقت ایک لونڈی کا گزر ہوا تو ماں نے اس لونڈی کو دیکھ کر کہا، اے میرے مولا، میرے بچے کو اس کی طرح کا نہ کر دینا۔ تو بچے نے ماں کی بات سن کر فوراً پستان منہ سے نکالا اور کہا، اے میرے مالک، مجھے اسی کی طرح کا کرنا۔ تو ماں نے بیٹے سے کہا، اے میرے بچے، تم نے اس کے بارے میں اس طرح سے کیوں کہا ہے؟ تو بچہ ماں سے بولا، اے میری ماں، وہ جو سواری والا آدمی اس جگہ سے گزرا تھا وہ بڑا ظالم آدمی تھا، اور یہ جو لونڈی اس جگہ سے گزر کر گئی ہے، لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے چوری بھی کی ہے اور زنا والا بڑا گناہ بھی کیا ہے، مگر اصل میں اس نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سب لوگوں سے زیادہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قربت رکھتا ہوں۔ سارے نبی الاتی بائی ہیں، مگر میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وکیع نے سفیان ثوری سے مجھے ایک حدیث بیان کی ہے کہ وہ ابو زکات سے، وہ آراج سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں لوگوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ سے قربت رکھتا ہوں۔ تمام نبی الاتی بائی ہیں، مگر میرے اور عیسیٰ کے دوران اور کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ سند شیخین کے اصولوں کے مطابق صحیح ہے۔ سامعین و ناظرین، دوسرا بچہ وہ تھا جس نے ماں کے پستان چھوڑ کر بات کی، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی ماں کی گواہی